بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں کا آخری سال تھا۔ ایک دن آپ نماز ادا کرنے کے لیے ممبر پر بیٹھ گئے۔ آپ نے خطبہ پڑھا اور لوگوں کو نصیحت کرنے لگے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگو، دوسروں کی طرح مجھے بھی عنقریب اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ بس مجھ سے وہ باتیں پوچھ لو جو تم نہیں جانتے، تاکہ تمہاری معلومات میں اضافہ ہو۔ مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی۔ اس کے بعد ایک کوفی نوجوان اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا، ہے علی، اب جب آپ ہر چیز جانتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ میرا داڑھی میں کتنے بال ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسکرائے اور اپنے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ دیے، لیکن ابھی آپ نے کوئی بات شروع نہ کی تھی، مجلس کی خاموشی ٹوٹ گئی اور ہر طرف سے چیمہ گواہیوں کی آواز آنے لگی۔ سب نے اپنی گردنیں بلند کیں اور سوال کرنے والے کو دیکھنے لگے اور انتظار کرنے لگے کہ آپ اس سوال کا کیا جواب دیتے ہیں۔ حاضرین میں کچھ دشمن بھی موجود تھے، اس لیے کہنے لگے کہ آج علی جواب نہ دے سکیں گے۔ ہر شخص کی داڑھی کے بالوں کی تعداد الگ الگ ہوتی ہے، اس لیے حضرت علی کو کیسے معلوم ہوا کہ اس کے بالوں کی تعداد کتنی ہے؟ حضرت علی کی دانا دوست کہنے لگے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اس کی داڑھی کے بالوں کی تعداد بتا دیں۔ دانا دوست کہنے لگے، جو کچھ بھی ہو، لیکن حضرت علی کا جواب درست اور مناسب ہوگا۔ جس شخص نے سوال کیا تھا اپنی جگہ پر کھڑا تھا اور سوچ رہا تھا کہ معلوم نہیں علی کو میرے اس سوال کا جواب معلوم ہے یا نہیں۔ اگر اس نے کہہ دیا 3000 تو کیسے معلوم ہوگا جواب درست ہے یا نہیں؟ اس طرح مجبوراً حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جواب قبول کرنا ہوگا، لیکن اس کی دلیل بھی دریافت کروں گا۔ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مذاق کرتے ہوئے جواب دیا کہ تمہاری داڑھی کے بالوں کی تعداد تمہارے سر کے بالوں سے نصف ہے، تو اس وقت پوچھوں گا کہ میرے سر کے بالوں کی تعداد کتنی ہے؟ شاید یہ کہہ دیں کہ تمہاری داڑھی کے بالوں سے دوگنی۔ پھر اس وقت اعتراض کروں گا، یہ تو مذاق ہے۔ میں درست جواب جاننا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ چند لمحوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین سے پوچھا، ہے بھائیو، اس سوال کا درست جواب کون جانتا ہے؟ حاضرین میں سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے تیار نہ ہوا اور مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی اور پھر سے سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ دشمنوں نے دوستوں سے کہا، تم نے دیکھ لیا نا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی جواب نہیں۔ دانا دوست کہنے لگے، کیوں نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سب کے داڑھی کے بدن کے بالوں کی تعداد بھی معلوم ہے۔ ابھی صبر کرو تاکہ سب کچھ معلوم ہو جائے۔ دانا دوست کہہ رہے تھے، جلدی نہ کرو، حضرت علی رضی اللہ عنہ چاہتے ہیں ہمیں بھی سوچنے کا وقت دیں تاکہ تمہارے جواب کی طرف متوجہ ہوں۔ کسی نے جواب نہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں قمبر نامی ایک آزاد کردہ غلام رہتا تھا، جو مکتب علی رضی اللہ عنہ کا تربیت یافتہ آپ کی خدمت گار اور جانثار تھا۔ سب لوگ قمبر کو پہچانتے تھے۔ جب بھی حضرت علی مسجد سے نکلتے تو قمبر آپ کی ہمراہ رہتا۔ اس وقت بھی وہ دروازے پر نہایت خاموشی سے کھڑا تھا، مسجد میں ہونے والی گفت و شنید سن رہا تھا۔ جو مجلس سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے نہ اٹھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قمبر کو آواز دی اور کہا، آؤ اس شخص کو جواب دو۔ لوگ اس طرح چیمہ گوئی کر رہے تھے کہ دشمن کہہ رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی جواب نہیں اور پہلو دہی سے کام لے رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر میں قمبر اپنی تلوار کی زبان سے اس شخص کی تن در شخص جواب دے دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ اس شخص کو سمجھائیں، تمہاری داڑھی کے بالوں کی تعداد جانتا ہے، اس لیے میرے لیے اس کا جواب دینا ضروری نہیں۔ دانا دوست کہہ رہے تھے، اس شخص کا سوال اتنا اہم نہیں کہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کا جواب دیں، حالانکہ قمبر بھی اسے جانتا ہے۔ اس طرح ہر شخص کچھ نہ کچھ کہہ رہا تھا۔ قمبر نے اس سوال کرنے والے کوفی نوجوان سے کہا، ہے مرد، اگر تم بدخواہ نہیں ہو اور سچے ہو تو اس بات کی تصدیق کرو، اس سوال سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا مقصد علم میں اضافہ نہیں بلکہ تمہاری غفلت اور
بداخلی اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ مسلمانوں کی پیشہ اسے عجیب و غریب سوالات پوچھو، یا پھر چاہتے ہو کہ اپنے آپ کو نازک مزاج اور زیرک ثابت کرو اور حیرت انگیز سوالات سے جاہلوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانا چاہتے ہو؟ شاید سمجھتے ہو تم نے کوئی اہم اور مشکل مسئلہ دریافت کیا جس کا کوئی جواب نہیں، لیکن یاد رکھو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تمام باتیں معلوم ہیں جس میں بھلائی ہے۔ میں تمہیں جواب دے سکتا ہوں۔ اس سے قبل تمہارے سوال کا جواب دوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری داڑھی کے ہر بال میں ایک شیطان چھپا بیٹھا ہے جو تمہارے دل میں وسوسے ڈال رہا ہے اور تمہیں راہ راست سے دور کر رہا ہے۔ ہم ہر روز 5 نمازوں میں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے اور نیکوں کے راستے پر چلا اور ہمیں مرحوموں اور گمراہوں کے راستے سے دور رکھ، لیکن تمہارا سوال اس قسم کا نہیں کہ گمراہی سے بچے رہو۔ جو شخص راہ راست کی تلاش میں رہتا ہے وہ نیکی اور بھلائی کے سوالات پوچھتا ہے۔ ایسی دعا مانگنا جس کے نتیجے یا حاصل کرنے میں اس کی اپنی یا دوسروں کی سعادت اور بھلائی ہو، یہ تو محض شیطان کا وسوسہ ہی ہو سکتا ہے جو انسان کو ایسی چیزوں کو پوجنے اور جاننے پر آمادہ کرتا ہے جس میں کسی کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں تمہارا جواب دے سکتا ہوں، لیکن یاد رکھو انسان کی عمر چھوٹی ہے۔ جو لوگ اپنا وقت، عمر اور سوچ بیہودہ باتوں میں ضائع کرتے ہیں تو انہیں مفید باتوں کے سیکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس وقت ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی اور کمزور اور زیر دست بن جاتے ہیں اور دشمن ان پر غلبہ پا لیتا ہے۔ پھر ایسے لوگ کا جانتے ہیں جو ان پر حکومت کرتے ہیں۔ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے جس میں کوئی کمی پیشی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی آسمان کے ستارے، فرشتوں اور پیغمبروں کی تعداد بیان کرتا ہے۔ جب تک اس میں کوئی فائدہ نہ ہو، ذرا سوچ کر جو شخص